اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students. Today we will continue on the previous lesson. We will discuss the second part of this lesson, fetching the doctor, and this lesson is from class 7th English tulip series. سب سے پہلے ہم نے جو فرسٹ پارٹ میں پڑھا ہم اس کو ریوائز کریں گے، ہم اس کو پھر سے دہرائیں گے کہ فرسٹ پارٹ میں ہم نے پڑھا کہ اس فیچنگ دا ڈاکٹر میں جو ایک لڑکا ہوتا ہے جو بہت ہی بریو ہوتا ہے جس کا نام ہیملن ہوتا ہے، اور اچانک سے ایک رات جب وہ سویا ہوا تھا تو اس کے ابو جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ ان کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کو لے کے آئے۔ ہیملن جو ہے وہ اپنی ماں کا کہنا مان کے اس کے حکم کی تعمیل کر کے وہ ڈاکٹر کو لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چونکہ رات کا 1 بج چکا ہوتا ہے، باہر بہت اندھیرا ہوتا ہے، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی گھوڑی جس کا نام کٹی اس نے رکھا تھا اس کو لے کے وہ گھر سے نکلتا ہے۔ کٹی جو ہے وہ بھی ہیملن کی طرح بہت ہی بہادر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہی تیار رہتی ہے کام پر جانے کے لیے، اور ایسے کاموں کے لیے جس میں بہت جلدی سے کوئی کام، اچانک سے کوئی ایسا کام پڑ جائے تو اس کے لیے اس کٹی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ برے وقت میں ہمارے کام آ سکتی ہے۔ تو ہیملن جو ہے وہ کٹی کو لے کے گھر سے نکلتا ہے ڈاکٹر کو لینے کے لیے، اور وہ راستے میں اس طرح سے وہ دونوں دوڑتے ہیں، اس طرح سے وہ بھاگتے ہیں جیسے کوئی فوجی اپنے وطن یا شہر کو بچانے کے لیے نکلتا ہے، اسی طرح سے یہ دونوں دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے گھر کی طرف، کیونکہ ہیملن کے جو ابو ہے وہ بہت بیمار تھے، وہ شدید درد میں مبتلا تھے، اور اس کی ماں جو وہ اس درد کو دیکھ کے بہت ہی پریشان تھی، جس کی وجہ سے ہیملن بھی جس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کے، اپنی ماں کی پریشانی دیکھ کے ہیملن بھی بہت پریشان ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تیزی سے چل رہا تھا، اور وہ کٹی کو بار بار پکار رہا تھا کہ وہ تیزی سے چلے، وہ اور دوڑے، کیونکہ ان کو جلدی ڈاکٹر کے پاس پہنچنا تھا اور ان کو ڈاکٹر کو لے کے آنا تھا۔ اب ہم آگے کی کہانی پڑھتے ہیں۔ آؤٹ آف دا ڈارکنیس جان مارٹن اسٹاک کارلو باک۔ جب ہم تھوڑا آگے چلے تو اس اندھیرے میں ہمیں جان مارٹن جو ہے اس کا کتا ہے وہ بھونکنے لگا، وہ ملا ہمیں، وہ بھونک رہا تھا۔ half a mile old Marsh's dog greeted us. اسے تھوڑا آدھا میل ہم آگے کی طرف پڑے تو بوڑھے مارش جو تھے اس کے کتے نے ہمارا استقبال کیا، ہمارا خیر مقدم کیا، وہ ملا، وہ بھونک رہا تھا۔ 2 miles out on the prairie the ground was firmer. تھوڑا اور آگے 2 میل ہم آگے چلے تو وہاں ہمیں پریری کے اوپر زمین جو تھی وہ زیادہ سخت تھی۔ But there was great pools of water. لیکن وہاں جو تھی پانی کی بڑی چھڑیاں تھی، پانی بہت زیادہ تھا۔ Once Kit fell to her knees, but I shouted. ایک بار کٹ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑی، وہ گر پڑی، لیکن میں نے اس کو پکارا، میں نے اس کو چلاتے ہوئے کہا، But I shouted, Go on Kit, and on she went. لیکن میں نے اس کو پکارا، چلاتے ہوئے کہا، چلتی جاؤ کٹ، اور وہ چلتی گئی۔ The 4th mile was mud, but the 5th brought us to the firm village road. چوتھا میل جو تھا جب ہم آگے چلے تو وہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، اس میں بہت کیچڑ تھا راستے میں، لیکن جب ہم آگے چلے 5ویں میل تو وہاں میں کیا ملا؟ گاؤں کی جو پکی سڑک تھی اس کی طرح وہ اب ہم چلنے لگے، ہمیں گاؤں کی پکی سڑک ملی۔ And the mare was glad as I. تو میں بھی
میں اب جب میں نے دیکھا پکی سڑک اب آ گئی، اب ہم پکی سڑک پہ پہنچ گئے تو میں خوش ہو گیا، اور میرے ساتھ ساتھ کٹی بھی جو ہے گھوڑی وہ بھی خوش ہو گئی. Her breath was coming painfully now. اس کی جو سانس تھی وہ اب درد بھرے ڈھنگ سے نکل رہی تھی. اب اس کی سانس میں درد محسوس نہیں ہو رہا تھا. But the memory of my mother's worried face and the sound of father's cry hardened my heart. لیکن جو میری ماں کی پریشانی والی جو اس کی فکر مند چہرے نے مجھے میرے جو ابو تھے اس کی جو چیخ تھی، اس کی جو درد بھری آواز جو میں نے سنی، اور میری ماں کی جو فکر مند چہرے نے میرے دل کو مضبوط کیا تھا، سخت بنایا تھا. And I used the whip to keep her to her highest speed. اور میں بار بار اس کو نہایت تیز رفتار پر چلنے کے لیے چابک کا استعمال میں کرنے لگا. At last a beam of light. اور آخر کار روشنی کی ایک کرن دکھائی دی. The village soon I was at the doctor's door. تو میں کہاں پہنچ گیا؟ میں اس گاؤں پہنچ گیا. اس گاؤں پہنچ گیا جہاں پہ ڈاکٹر رہتا تھا. Soon I was the doctor's door. جلدی سے میں ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچ گیا. Pulling sharply on the doctor's bell. تو میں نے کیا کیا؟ تیزی سے ڈاکٹر کے جو گھر کی دروازے کی گھنٹی تھی اس کو میں کھینچنے لگا. What is it, my boy? asked the big fair-haired man in his nightgown. تو ڈاکٹر جو تھے، جو نائٹ گاؤن پہنے ہوئے، اس بڑے بدن والے خوبصورت بالوں والے جو تھے ڈاکٹر آدمی، تو وہ کہنے لگے، کیا بات ہے میرے بچے؟ He looked out at me, standing in the black night of rain. تو وہ میری طرف دیکھنے لگے، کیونکہ باہر کی طرف جب اس نے جھانکا تو مجھے اس کالی برساتی رات میں اس نے مجھے جب کھڑا دیکھا تو اس نے کہا، کیا بات ہے میرے بچے؟ Your father is in great pain, is he? کیا تمہارے جو والد صاحب ہیں وہ تکلیف میں ہیں؟ کیا یہی بات ہے کہ تم اس کالی برسات اور ٹھنڈی رات میں یہاں پہ ہو؟ اس لیے ہو کیونکہ آپ کے فادر جو آپ کے ابو جو ہیں وہ بیمار ہیں. Yes sir, I could hear him cry out, please hurry. جی ہاں، میں نے انہیں چلاتے ہوئے سنا، مہربانی کر کے جلدی کیجیے. He thought a moment. ڈاکٹر نے ایک پل سوچا. He is a soldier. وہ تو ایک فوجی ہے. He would not complain of a little thing. وہ کسی چھوٹی سی بات کی شکایت کرنے والے نہیں ہیں. I will come. میں آؤں گا. With a breath of relief, I turned to my horse. میں نے راحت کی سانس لی، اور راحت کی سانس لیتے ہوئے میں نے اپنے جو کٹی تھی گھوڑے کو اس کی طرف اب میں چلنے لگا. Climbed into the saddle. میں اب اس کی کاٹھی پہ چڑھ گیا، زین پہ اس پہ چڑھ گیا، اس کٹی پہ. And rode home at a slow speed. اور میں گھر کی طرف اب چلنے لگا لیکن بہت ہی دھیمی رفتار سے. I turned often until I could see the light of the doctor's carriage following me on the road. اور میں بار بار مڑ کر دیکھتا رہا جب تک کہ مجھے ڈاکٹر کی جو بگی ہے، ڈاکٹر کی جو کیریج تھی، ڈاکٹر کی جو گاڑی تھی، اس کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی جو سڑک پر میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. The doctor was sitting firmly in his light swaying carriage, iron-handed, masterful, guiding his fast, powerful horses with ease. ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی ہلکی سی جھولتی ہوئی
گاڑی جو تھی اس میں اس کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ نہایت ہی مہارت سے اپنے تیز طاقتور گھوڑوں کو آسانی سے بانکتے ہوئے وہ اپنی اس گاڑی میں کس کر بیٹھے ہوئے تھے. These horses were famous for their strength and wild speed. یہ گھوڑے جو تھے یہ اپنی طاقت اور اندھا دھند رفتار کے لیے تیز رفتار کے لیے مشہور تھے. They never walked and had no fear of bad weather. وہ یہ جو گھوڑے تھے ان کو کسی بھی خراب موسم کا کوئی ڈر نہیں تھا. یہ چلتے نہیں تھے بلکہ یہ دوڑتے تھے. As he flashed past, the doctor called out with quiet cheer. جب اس کی جو گاڑی ہے وہ تیزی کے ساتھ میرے پاس سے گزری تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ٹیک یور ٹائم بوائے ٹیک یور ٹائم. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے سکون بھری خوشی کے ساتھ آواز لگائی آرام سے آ جاؤ آرام سے آ جاؤ بچے. My worry left with him. اور میری جو پریشانی ہے وہ اسی کے ساتھ ختم ہوئی. یعنی میں نے اپنی ساری پریشانی ڈاکٹر پر چھوڑ دی. I had done all I could. میں نے وہ سب کچھ کیا جو مجھے کرنا تھا. I had called the doctor. میں نے اب ڈاکٹر کو بلایا. I was content. میں اب خوش تھا میں اب مطمئن تھا. Knowing the sweet relief would come to my mother. یہ جانتے ہو کہ اب ڈاکٹر کو دیکھ کر میری جو ماں ہے اس کو ریلیف ملے گا اس کو آرام ملے گا اس کو وہ خوشی ملے گی. And that the doctor would bring healing to my father. اور جو ڈاکٹر صاحب اب آ گئے وہ اب میرے ابو جو ہے اس کو اب تھوڑا شفا ملے گا اس کو اب تھوڑا اس کی طبیعت میں سدھار آ جائے گا. تو یہ جان کر میں اب مطمئن ہوا. تو یہ تو تھی آج کی لیسن فیچنگ دا ڈاکٹر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.